سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید جزیرہ، مصنف نسیم حجازی۔ ایپیسوڈ 9۔ کنگ سائمن بے چینی کی حالت میں کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کے آثار تھے۔ لوئیزا کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ سائمن نے کہا، تم نے خبر نہیں سنی؟ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اب ملک میں خانہ جنگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، اور آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ سائمن نے برہم ہو کر کہا، لوئیزا، تم جان بوجھ کر میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں۔ اس پر لوئیزا نے کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو رعایا کی خانہ جنگی سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تمہیں ایسی باتیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب اس ملک میں خانہ جنگی کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے تو یہاں کا ہر باشعور آدمی ہاتھ باندھ کر میرے سامنے آئے گا اور مجھ سے یہ التجا کرے گا کہ اب اس ملک کے مسائل آپ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کیجیے، ہم صرف زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں۔ پھر میں ان سے یہ کہتا کہ میری حکومت کا دور ختم ہونے کو ہے اور میرے پاس ان خرابیوں کا کوئی علاج نہیں جو تمہارے بددیانت اور نااہل وزیروں اور نمائندوں نے پیدا کی ہیں۔ پھر وہ التجائیں کرتے کہ آپ یہی رہیں، آپ ہمیں ان حالات میں چھوڑ کر نہ جائیں، اور میں انہیں یہ جواب دیتا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بے بس ہوں۔ تمہارے اپنے قانون کے مطابق مجھے 3 سال سے زیادہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ چلا چلا کر یہ کہتے کہ ہمیں ایک خطرناک تباہی سے بچنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اور میں انتہائی بے نیازی کے ساتھ یہ اعلان کرتا کہ اپنی محبوب رعایا کے اصرار پر ہم نے مزید 3 سال کے لیے سفید جزیرے کی حکومت قبول فرما لی ہے۔ لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہوشیار آدمی نے میرے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں۔ وزیر اعظم ایچو لیچو کمرے میں داخل ہوا۔ سائمن نے لوئیزا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ برابر کے کمرے میں چلی گئی۔ ایچو لیچو نے 2 زانو ہو کر سائمن کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور سائمن نے حقارت سے اپنی خبا کے ساتھ ہاتھ پوچھنے کے بعد پیچھے ہٹ کر مسند پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ہماری پریشانی میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہو۔ اس پر ایچو لیچو نے کہا، علیجا، مجھے یقین ہے کہ آپ پریشان ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، میں صرف آپ سے ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ملک کی تازہ صورتحال کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں آتا کہ عوام کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کے لیے ہماری تمام کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا علیجا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب خانہ جنگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی نااہلیت کا اعتراف کر رہے ہو۔ علیجا، مجھے اپنی اہلیت کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ میں نے صرف حضور کے احکام کی تعمیل کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حضور خانہ جنگی سے کیا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سائمن کہنے لگا، ہم نے تمہارے خاندان کی تاریخ سے تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ تمہارے آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد کی طرح ملک کے بدترین حالات کو بھی اپنے لیے سازگار بنا لیا کرتے تھے، لیکن تم بالکل گدھے ہو۔ ایچو لیچو نے کہا، علیجا، ایک طویل عرصہ اقتدار کی مسند سے دور رہنے کے باعث میری خاندانی صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہیں، تاہم میرے لیے یہ عزت بھی کافی ہے کہ میں آپ کا گدھا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ جو گدھا اپنے مالک کا بوجھ نہ اٹھا سکے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ علیجا، میں نے کبھی اپنے مالک کا بوجھ اٹھانے سے انکار نہیں کیا۔ آپ نے ملک کے اضلاع کے صوبے بنانے اور عوام میں نسلی اور علاقائی منافرتیں بھڑکانے کا جو پروگرام دیا تھا اس پر میری وزارت نے پوری تندی سے کام کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کوششوں سے متوقع نتائج برآمد نہیں ہوئے۔
عوام میں ایک خطرناک ذہنی انقلاب آ چکا ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ہم نے جن لیڈروں کی خدمات حاصل کی ہیں وہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہیں۔ پہلے یہ حالت تھی کہ عوام ان کی تقریریں سن کر جنگ کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ اب یہ حالت ہے کہ جب سرکاری مقرر ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر گدھوں اور بکریوں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائمن کہنے لگا، تم نے اس ذہنی انقلاب کی وجہ معلوم کی ہے؟ جی علی جا، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ سائمن نے برہم ہو کر کہا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس وقت پریشان نہیں ہیں تو تم بالکل گدھے ہو۔ علی جا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں آپ کا ایک عاجز گدھا ہوں۔ تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ایچو لیچو نے جیب سے ایک پرچہ نکال کر سائمن کو پیش کرتے ہوئے کہا، علی جا، مجھے یہ پامفلٹ پولیس کی وساطت سے ملا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک ہفتے سے بعض نامعلوم ذرائع سے ملک کے طول و عرض میں تقسیم ہو رہا ہے۔ سائمن کہنے لگا، بے وقوف، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری زبان نہیں پڑھ سکتا، اس میں کیا لکھا ہے؟ ایچو لیچو کہنے لگا، علی جا، میں نے کبھی عقل مند ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس پیمفلٹ میں کسی گمنام آدمی نے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وزراء اور نیشنل اسمبلی کے بیشتر ارکان قوم کی آزادی کے خلاف ایک خطرناک سازش کر رہے ہیں۔ اور علی جا، اس پیمفلٹ میں آپ کی ذات پر بھی انتہائی نازیبہ حملے کیے گئے ہیں۔ ہمارے متعلق کیا لکھا ہے اس میں؟ علی جا، میری زبان پر وہ شرمناک الفاظ نہیں آ سکتے، لیکن ہم سننا چاہتے ہیں۔ علی جا، اس پیمفلٹ میں یہ لکھا ہے کہ آپ اس ملک کے بدترین دشمن ہیں۔ آپ نے جرائم پیشہ لوگوں کو عوام پر مسلط کر دیا ہے۔ آپ چوروں، ڈاکوؤں، اسمگلروں، جواریوں اور بدخماش لوگوں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے اقتدار کی مدت میں اضافہ کرنے کے لیے عوام کو انگنت مسائل میں الجھا دیا ہے۔ علی جا، آپ پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ آپ ملک کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ اور حضور، اس پیمفلٹ کا آخری فقرہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ کیا ہے وہ؟ سائمن نے پوچھا۔ علی جا، وہ یہ ہے کہ آپ کو سفید جزیرے کے تاج و تخت کا مالک بننے کے بجائے کسی جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ اس پیمفلٹ میں تمہارے متعلق کیا لکھا ہے؟ سائمن نے پوچھا۔ علی جا، سفید جزیرے کی زبان میں کوئی ایسی گالی نہیں جو مجھے نہ دی گئی ہو۔ اس پیمفلٹ کے 1/3 صفحات میرے خاندان کے ذکر کے لیے وقف ہیں۔ یہ پیمفلٹ کہاں شائع ہوا ہے اور اسے تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ سائمن نے پوچھا۔ علی جا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیمفلٹ ہمارے ملک کے کسی پریس نے نہیں چھاپا ہے اور اسے تقسیم کرنے والوں کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ عوام کا یہ سکوت مجھے کسی زبردست طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جن 14 ارکان نے سرحدی علاقوں میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، ان میں سے 5 شرپسند عوام کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ باقی 9 ارکان اپنا دورہ منسوخ کر کے واپس آ گئے ہیں۔ ان میں سے 3 کو راستے میں پکڑ کر بری طرح زد و کوب کیا گیا ہے۔ 44 صوبائی وزیر اور صوبائی اسمبلیوں کے قریباً 150 ممبر بھی یہاں پہنچ گئے ہیں، اور ان میں سے 3 وزراء اور 8 ممبر حضرات کسی مشتعل ہجوم کے نرغے میں آ گئے تھے، اور اس وقت شاہی حمام میں ان کے چہروں سے ٹارکول صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک عوام کے ذہن سے اس پیمفلٹ کا اثر زائل نہیں ہوتا، ہماری حفاظت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر چند دنوں تک حالات کی یہی رفتار رہی تو حضور پر نور کے کئی اور جانثار یہاں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے سرے-دست شاہی باغ میں حضور کے معزز مہمانوں کے لیے 500 خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں کئی صوبائی ممبروں اور وزیروں کے استعفے موصول ہو چکے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی مرکزی اسمبلی کے کئی ارکان بھی استعفے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور عوام جو وقتی مصلحتوں کے باعث خاموش تھی اب ہمیں بہت پریشان کرے گی۔ سائمن کہنے لگا، اور ان سب باتوں کے باوجود تم نے ان بھگوڑے ممبروں اور وزیروں کو قلعے کے اندر گھسنے کی اجازت دی ہے۔ مجھے تم سے اتنی بڑی حماقت کی توقع نہ تھی۔ علی جا، اگر میں چھوٹی بڑی حماقتوں کے درمیان امتیاز کر سکتا تو آج آپ کا وزیر اعظم نہ ہوتا۔
سیمن کہنے لگا، تم ان بھگوڑوں کو یہاں پناہ دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم ملک کے بدخواہوں کی طرفدار ہیں۔ اگر تم میں تھوڑی بہت بھی عقل ہوتی تو تمہیں فوراً یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ملک کے چند بدخواہوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایچو لیچو نے کہا، عالیجا، اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے بیشتر ارکان جو عوام سے کٹ جانے کے بعد آپ کو اپنی ڈھال اور تلوار سمجھتے ہیں وہ بددل ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مایوس ہو کر عوام سے جا ملیں گے۔ بے وقوف، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں گرفتار کر لو، میں نے صرف یہ کہا کہ ان کی گرفتاری کا اعلان کر دو تاکہ عوام جنہیں اس پیمفلٹ نے حکومت کے خلاف مشتعل کر دیا ہے وہ مطمئن ہو جائیں۔ عالیجا، میں آپ کی دور اندیشی کا معترف ہوں، لیکن اس پیمفلٹ میں عوام کو بار بار متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی چالوں سے خبردار رہیں۔ وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک کہ حضور واپس تشریف نہیں لے جاتے۔ سائمن کہنے لگا، عوام یقیناً چین سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن چند دن بعد ہمیں ان کی بے چینی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم حیران ہیں کہ کانچو مانچو نے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں بھیجی۔ ہم گزشتہ ایک ہفتے سے کالے جزیرے میں اس کے شاندار استقبال اور دعوتوں اور ملاقاتوں کی خبریں سن رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے اپنی مہم میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگر کالے جزیرے کی حکومت ہماری سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتی تو عوام کا مسئلہ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہوتا۔ ایچو لیچو کہنے لگا، عالیجا، کانچو مانچو واپس آ گئے ہیں اور میں ان سے ملاقات کے بعد ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ابے، تو تم نے آتے ہی مجھے یہ خبر کیوں نہ سنائی؟ کانچو مانچو کالے جزیرے کی مہم سے واپس آیا ہے اور تمہارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عالیجا، یہ دن بہت منحوس ہے۔ کانچو مانچو کوئی اچھی خبر نہیں لایا اور میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کالے جزیرے کی حکومت نے ہماری سرحدوں پر حملہ کرنے کی تجویز شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دی ہے۔ سائمن نے بدحواس ہو کر کہا، لیکن اس نے تو ہمیں بار بار یہ یقین دلایا تھا کہ اس کے وہاں پہنچتے ہی ہماری سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے گی۔ ایچو لیچو کہنے لگا، حضور، کالے جزیرے کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے سیاست دانوں پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن فوج کے متعلق مطمئن نہیں ہوں۔ اب کانچو مانچو یہ کہتا ہے کہ اگر سپہ سالار اور فوج کے بڑے بڑے افسروں کو سبکدوش کر دیا جائے یا کسی بہانے ملک سے باہر بھیج دیا جائے تو کالے جزیرے کی حکومت کسی تاخیر کے بغیر حملہ کر دے گی۔ تم جانتے ہو کہ فوج کے افسروں اور سپاہیوں کے درمیان مکمل اتحاد ہے اور میں انہیں خفا نہیں کر سکتا، اور علاوہ ازیں ملک کے عوام سپہ سالار کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ کالے جزیرے کے جنگی جہاز ہمارے ساحل کے کسی حصے پر چند گھنٹے گولہ باری کر کے واپس چلے جائیں اور ہم عوام پر یہ اثر ڈال سکیں کہ ہم نے انہیں ایک فوری خطرے سے بچا لیا ہے، اور کالے جزیرے کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر ہمارا چند سال اور اس ملک میں رہنا ضروری ہو جائے گا۔ اس پر ایچو لیچو نے کنگ سائمن کو مخاطب ہو کر کہا، عالیجا، کالے جزیرے کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ حملے کی صورت میں انہیں اس ملک کے سیاست دانوں سے نہیں بلکہ سپاہیوں سے واسطہ پڑے گا، اور آپ کی حکومت انہیں جوابی کارروائیوں سے نہیں روک سکے گی۔ کانچو مانچو کہتا ہے کہ کالے جزیرے کی حکومت کو حضور کی پریشانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ عنقریب ہمارے ملک کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر اپنے مطالبات منوا سکیں گے۔ کالے جزیرے کے وزیر اعظم نے کانچو مانچو سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسے ملک کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں جو اپنی حکومت کے ہاتھوں بتدریج تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم تمہارے بادشاہ کو اس بات کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا کو اس کے مستقبل سے اس قدر بددل اور مایوس کر دیں کہ اسے ملک کی آزادی اور بقا کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہ رہے۔ ابھی تمہاری عوام میں زندگی کی کچھ علامات باقی ہیں۔ اگر ہم نے فوراً حملہ کر دیا تو وہ متحد ہو جائیں گے اور افواج کا ساتھ ہی نہیں دیں گے بلکہ ان کی رہنمائی کریں گے۔ کانچو مانچو اس وقت کہاں ہے؟ سائمن نے پوچھا۔ وہ شاہی مہمان خانے میں ہے عالیجا، اور آپ کی قدم بوسی کے لیے بےتاب ہے۔ اگر حکم ہو تو اسے بلا لیا جائے۔ اور وہ کس کی اجازت سے محل کے اندر داخل ہوا ہے؟ سائمن نے پوچھا۔ عالیجا، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہ تھی۔ محل کے کمانڈنٹ اور پہرے داروں کو اس بات کا علم تھا کہ
وہ کسی روک ٹوک کے بغیر یہاں آ سکتا ہے، لیکن اگر حضور اس کے یہاں ٹھہرنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو میں ابھی پہرے داروں کو حکم دیتا ہوں کہ اسے دھکے دے کر محل سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ محل سے باہر اس کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ کالے جزیرے میں جس جوش و خروش کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ یہاں کے عوام اس سے کس قدر متنفر ہو چکے ہیں۔ شہر میں اس قسم کی افواہیں گرم ہیں کہ وہ کالے جزیرے کی حکومت کے ساتھ ہماری آزادی کا سودا چکانے گیا تھا۔ کانچو مانچو کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ ملک کے عوام ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ماہی گیر کا بھیس بدل کر یہاں پہنچا ہے۔ سائمن پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر کمرے کے اندر ٹہلتا رہا۔ بلاخر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور کہنے لگا، ہیلو، ہم ڈائریکٹر نشریات سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سائمن نے ریسیور نیچے رکھ دیا اور خاموشی سے ایچو لیچو کی طرف دیکھتا رہا۔ چند ثانیے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی دی اور سائمن نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، تم اسی وقت ریڈیو پر یہ خبر نشر کروا دو کہ کانچو مانچو اور اس کی پارٹی کے کئی اور آدمیوں کو ملک کی آزادی اور سالمیت کے خلاف ایک خطرناک سازش کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم شام کے 7 بجے اس سلسلے میں بذات خود ایک اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ نہیں بے وقوف، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، تم کو صرف یہ اعلان کرنا ہے۔ ایچو لیچو کہنے لگا، علیجا، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹر نشریات کے بجائے یہ اعلان میں خود کروں؟ تم کس حیثیت سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہو؟ علیجا، میں آپ کا وزیر اعظم ہوں۔ سائمن نے اطمینان سے مسند پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب تم وزیر اعظم نہیں ہو۔ علیجا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں برطرف کر دیا ہے، ہم نے تمہارے نااہل بددیانت اور احمق ساتھیوں کو بھی برطرف کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا قصور کیا ہے علیجا؟ اس سوال کا جواب تمہیں ہماری رعایا سے پوچھنا چاہیے۔ ایچو لیچو مسند کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، علیجا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نااہل بددیانت اور بے وقوف ہیں، ہم گدھے ہیں، لیکن آپ کو گدھوں کی ضرورت ہے۔ میری رعایا تم سے نفرت کرتی ہے۔ علیجا، رعایا کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے وہ حضور کی ہدایات کے عین مطابق تھا، اور تم بہت موٹی عقل کے آدمی ہو، سائمن نے کہا۔ علیجا، میں نے ہمیشہ آپ کی عقل پر بھروسہ کیا ہے، اگر مجھے برطرف کرنے میں کوئی مصلحت ہے تو مجھے بتا دیجئے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ عوام کو تم سے نفرت ہے؟ جی ہاں علیجا، میں صدقے دل سے اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے عوام ہمارے ساتھ بھی نفرت کرتی ہے۔ جی ہاں علیجا، لیکن حضور جانتے ہیں کہ یہ نفرت ہماری مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ہوتی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ ہاں علیجا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مصلحت ہے۔ سائمن کہنے لگا، اچھا سنو، تمہیں برطرف کرنا ہمارے اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے، جس کے تحت تمہیں ملک کے سیاسی قبرستان سے نکال کر وزارت کی گدی پر بٹھایا گیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ جب عوام خانہ جنگی سے تنگ آ جائیں گی تو ہمیں ان کا طرفدار بن کر صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو برطرف کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ایچو لیچو کہنے لگا، لیکن علیجا، اس مقصد کے حصول کے لیے ملک میں خانہ جنگی شروع کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام اس وقت بھی ہم سے متنفر تھی جب ہم وزیر نہیں تھے۔ اگر آپ وزارت کا حلف اٹھوانے سے 5 منٹ بعد ہی ہمیں برطرف کر دیتی تو بھی عوام کی صفوں سے ہمارے حق میں کوئی آواز نہ اٹھتی۔ سائمن نے کہا، بے وقوف، تم ہماری مجبوریوں کا احساس نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارے سامنے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی توجہ کسی اور طرف مبذول کی جائے، اور ہمیں اس بات کا پورا اطمینان ہے کہ عوام کے تمام مصائب کی ذمہ داری تمہاری وزارت اور نیشنل اسمبلی پر ڈالی جا سکتی ہے۔ عوام انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں اور میں اس انقلاب کا ہیرو بن سکتا ہوں۔ عوام کے سینوں میں انتقام کی آگ سلگ رہی ہے اور میں اس آگ کے لیے ایندھن مہیا کروں گا۔ تم لوگ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں۔
میرے لیے عوام کو یہ سمجھانا مشکل نہ ہوگا کہ اس نااہل وزارت نے تمہارے لیے کتنے مسائب پیدا کر دیے ہیں، اور میں انہیں یہ بھی سمجھا سکوں گا کہ اگر نیشنل اسمبلی کے ارکان مجھے غلط مشورے نہ دیتے تو اس نااہل وزارت کا قیام عمل میں نہ آتا۔ ایچو لیچو کہنے لگا، عالی جا، میں آپ کا بندہ بے دام ہوں، اگر مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا کر اپنے باغ کا مالی مقرر کر دیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری کابینہ کے باقی ارکان کی بھی یہی حالت ہے، لیکن اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کو برطرف کیا تو اس کے کئی ارکان عوام کے ساتھ جا ملیں گے۔ سائمن کہنے لگا، ابھی ہم نے نیشنل اسمبلی کو برطرف کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے ارکان کی طرف سے کسی جوابی کارروائی کا خوف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو عوام کے سامنے جانے کی جرات کر سکتے ہیں۔ ہم عوام سے صرف یہ وعدہ کریں گے کہ نیشنل اسمبلی کی دوبارہ تشکیل کی جائے گی، بدنام ارکان کو نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ ایسے آدمی لیے جائیں گے جن پر عوام کا اعتماد ہو، اور جب عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں ہوگا کہ عوام کن لوگوں کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ لیکن علی جا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میری کابینہ کے ارکان کی طرح نیشنل اسمبلی کے ممبروں کو بھی حضور کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں ہوگی۔ جب آپ تشریف لائی تھی تو یہ حالت تھی کہ نیشنل اسمبلی کا ہر رکن بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کی سرپرستی سے نکل کر عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں رہا۔ ہم سب یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ قیامت تک اس ملک پر حکومت کریں، بلکہ ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ملک رہے یا نہ رہے، آپ کی حکومت ضرور رہنی چاہیے۔ سائمن کہنے لگا، میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگرچہ تم اس قدر بدنام ہو چکی ہو کہ مجھے تم کو وزارت سے نکالنے کے بعد نیشنل اسمبلی کی رکنیت سے بھی خارج کرنا پڑے گا، تاہم جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کسی وقت بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ تم تمام اختیارات سے محروم ہو چکے ہو۔ نئی وزارت میں تمہیں اپنی جگہ کم از کم ایک ایسے رکن کو بھرتی کرنے والے کا حق حاصل ہوگا جو تم سے زیادہ ذلیل ہو۔ نیشنل اسمبلی کی تشکیل نو کے لیے میں نے جو فارمولہ سوچا ہے وہ بھی تم لوگوں کی خواہشات کے عین مطابق ہوگا۔ ایچو لیچو کہنے لگا، علی جا، وہ فارمولہ یہ ہے کہ نئی نیشنل اسمبلی پرانی نیشنل اسمبلی کے ارکان کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ علی جا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر موجودہ نیشنل اسمبلی کے تمام ارکان الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر رکن صرف اپنے ذاتی ووٹ سے منتخب ہو سکتا ہے؟ نہیں بے وقوف، اس انتخاب میں ہر امیدوار کے لیے اپنے علاوہ ایک اور ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ علی جا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے لیے ایک کے بجائے 10 ووٹ حاصل کر سکوں گا۔ پاگل آدمی، میرا مقصد عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ جو لوگ عوام کی نگاہوں میں بہت زیادہ بدنام ہیں انہیں الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمہارے جیسے لوگوں کو صرف اپنے کسی ساتھی کے حق میں ووٹ دینے کی اجازت ہوگی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی اسمبلی میں موجودہ اسمبلی کے 50% رکن لے لیے جائیں گے۔ ایچو لیچو نے کہا، علی جا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ موجودہ اسمبلی کے ممبروں میں سے زیادہ بدنام کون ہیں؟ یہ فیصلہ ہم کریں گے، لیکن یہ بات صیغہ راز میں رہے گی۔ عوام کے ذہن میں صرف یہ اثر ڈالا جائے گا کہ نیشنل اسمبلی کو زیادہ نمائندہ بنانے کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا ہے۔ 50% ممبر جن سے عوام کو بے حد نفرت تھی وہ الیکشن ہار گئے ہیں، اور آپ کا یہ ناچیز غلام ان 50% ممبروں میں شامل ہوگا جنہیں زیادہ بدنام سمجھ کر نیشنل اسمبلی کی ممبری سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ سائمن کہنے لگا، تم نے پہلی مرتبہ عقل کی بات کی ہے، لیکن علی جا، وزارت کے ساتھ اسمبلی کی رکنیت سے بھی محروم ہو جانے کا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ سائمن نے کہا، تمہارے اطمینان کے لیے یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ تمہیں نکالنے کے بعد اسمبلی میں نئے ممبروں کی بھرتی تمہاری خواہشات کے عین مطابق ہوگی، یعنی ہم تمہیں اس بات کا پورا موقع دیں گے کہ وزارت کی طرح اسمبلی میں بھی جو کرسیاں خالی ہوں گی وہاں پر تم اپنی مرضی کے آدمی بٹھا سکو۔
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نئے ممبر تمہارے اشاروں پر ناچیں تو تمہیں ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کرنی چاہیے جو تم سے زیادہ نالائق اور زیادہ بے ضمیر ہوں۔ ایچو لیچو نے خوش ہو کر کہا، عالیجا، ہماری طرف سے ایسے ممبر تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزارت اور اسمبلی کی ممبری سے محروم ہو جانے کے بعد ہماری سرکاری حیثیت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم محل سے باہر نکل کر عوام کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ اس پر سائمن نے کہا، تمہیں عوام کو منہ دکھانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ محل کے اندر تم مناسب وقت آنے تک میرے مستقل مہمان کی حیثیت سے رہو گے۔ نئی وزارت اور نئی نیشنل اسمبلی تمہیں اپنا سرپرست خیال کرے گی۔ تم غیر سرکاری حیثیت میں وزارت اور اسمبلی کی کارروائیوں میں حصہ لے سکو گے، لیکن محل سے باہر یہی خیال کیا جائے گا کہ تم اب ہماری قید میں ہو۔ لیکن اگر ہماری باتوں سے تمہارا اطمینان نہیں ہوا تو تم عوام کی طرف رجوع کر سکتے ہو، ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ نہیں نہیں عالیجا، مجھے قید کر دیجئے، مجھے پھانسی پر لٹکا دیجئے، لیکن عوام کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ نہ دیجئے۔ سائمن نے ہنستے ہوئے کہا، تم بہت سمجھدار ہو، اب تشریف لے جاؤ، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ عالیجا، مجھے یقین ہے کہ آپ عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہوگا؟ سائمن نے کہا، چند گھنٹوں تک ہم ریڈیو پر عوام کو خطاب کریں گے اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔